بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم هو المولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اب سے چند ہی دنوں کے بعد ایک خوشی رب کائنات کی جانب سے ہم کو ملنے جا رہی ہے، جس کو ہم عید قرباں کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس دن کے بے شمار فضائل ہیں، برکات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی اس دن میں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو وہ یہ ہے کہ ایک صحت مند جانور کو رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ یہ چیز ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور بنیادی طور پر ہمارے دو تہوار ہیں۔ ایک تو اس کے پہلے ہم نے عید الفطر منائی، اس سے قبل ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ عید الفطر جو ہے وہ انعام کا دن ہے، اس دن ہم خوشی مناتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ جو ہے اس کا پورا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ عید الاضحیٰ ہم کیوں مناتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جانور کو ہم کیوں قربان کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ دونوں جو تہوار ہیں، خوشی کے دن ہیں، یہ دونوں کی دونوں ایسے ہیں کہ اس کا مقصد ہے، اس کے پس منظر ہے، اس کی روشنی میں ہم لوگ اس کو مناتے ہیں۔ ایسا الٹپ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں آیا، اسی نے سمجھا کہ بھئی مجھے خوشی منانی ہے اور اس دن خوشی منا لیا اس نے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری تفصیلات ہیں۔ تو اس میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، یہ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ہم اس کو انجام دیتے ہیں۔ اب اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر 23ویں پارے میں جو پیش کیا گیا ہے کہ قربانی کا مرحلہ آیا، پھر آپ نے صاحبزادے سے فرمایا کہ صاحبزادے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ پوری تیاری ہو گئی 3 روز کے خواب کے بعد، لیکن یہ قربانی اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ایک دمبا بھیجا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اب چھری تو چلنا نہیں ہے، یہ اپنا کام نہیں کرے گی، بچے کو ذبح نہیں کرنا ہے، یہ جو جانور ہے دمبا ہے، اس کو آپ ہمارے راستے میں قربان کر دیجئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اس قربانی کو ہم نے قبول کر لیا، اور ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ جب تک اس کائنات کا نظام چلتا رہے گا، اہل ایمان اس دن اور ان 3 دنوں میں 10، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک یہ ملا، اور دوسرا جو پانی کی تلاش میں سیدنا حضرت علیہ السلام نے جو دوڑ لگائی تھی، سعی کی تھی، صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھیں۔ جو احباب حج بیت اللہ کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے
کہ صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے اب تو تراش کر کے اس کو بہت کم کر دیا گیا ہے اور 1 2 3 4 5 منزلیں بنا دیے گئے ہیں کہ آپ جس منزلے میں چاہیں آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد صفا مروہ کے درمیان میں سعی کریں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں یہ پہاڑی کیسی ہوگی اور کتنا عجیب مرحلہ ہوگا۔ وہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے وہ ادا بھی اللہ کو پسند آئی اور اس ادا کو اللہ رب العالمین نے حج اور عمرے کا ایک جز بنا دیا۔ اب جب حجاج کرام جاتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں تو صفا مروہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنا، اس کی دوڑ لگانا ان کے لیے کمپلسری قرار دیا گیا ہے۔ وہ باقاعدہ اس کی دوڑ لگائے۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ 2 چیزیں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس ملت کو عنایت فرمائی ہے۔ اب اس قربانی سے متعلق صورتحال ایسی ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے اپنے کچھ قاعدے، کچھ قانون ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل ایمان جہاں بھی ہے وہ اس ملک کے دستور کو، اس ملک کے قانون کو دل و جان سے مانتا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو ہول سیل میں بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو اہل ایمان اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ لوگوں ہم قانون کی دھجیاں اڑانے والے نہیں ہیں، ہم تو قانون کو ماننے والے ہیں۔ اور پلس پوائنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ اسلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، قربانی کا جو ضابطہ بتایا ہے، تو اس کے اندر پرٹیکولر کوئی ایک جانور نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہم کو چھوٹ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بھئی آپ کو جانور کون کون سے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خالص گائے کی قربانی ہے، باقی جانوروں کی قربانی نہیں ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جہاں جیسے حالات ہوں، جہاں جیسے جانور میسر ہوں، اب ہمارے علاقے میں یہ جو جانور ملتے ہیں، دیگر علاقوں میں ان جانوروں کا فقدان ہے، وہاں پر اونٹ وغیرہ پائے جاتے ہیں، دوسرے دمبے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ ہے، تو ہم سے یہ کہا گیا کہ بھئی گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، بھینسا ہو، اونٹ ہو، اونٹنی ہو، دمبا ہو، دمبی ہو، بکرا ہو، بکری ہو، مینڈا ہو، مینڈی ہو، ہر چیز کا الٹرنیٹ ہے۔ آپ جو قربانی اللہ کے راستے میں پیش کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی وہ قربانی قبول کرے گا۔ جانوروں کا خون اور ان کا گوشت اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ ہمارا جو تقوی ہے، جو خوف خدا ہے، جو اللہ کی رضا کا ہمارے دل میں ارادہ ہے، اللہ رب العالمین کو یہ چیز پہنچتی ہے۔ تو اس دن ہمیں پرٹیکولر کسی ایک جانور پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جانوروں کو لے کر کے لوگوں نے جانوروں کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ اب کوئی جانور مسلمان ہو گیا، کوئی نان مسلم ہو گیا، اور یہ فتنہ پھیلانے کی مسلسل سازشیں چل رہی ہے ہمارے اپنے اس ملک میں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اس میں ہمارے جو برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، اچھی سوچ کے لوگ زیادہ ہے، اور ملت کا معاملہ تو یہ ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ ملت بہت ہی بیدار مغزی سے کام کر رہی ہے۔ اب ملت جذبات میں نہیں آ رہی ہے، بہکاوے میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ جو بھی حالات ہے وہ پھونک پھونک کر کے قدم رکھ رہی ہے، اور ایسا کوئی عمل ملت کی جانب سے پیش نہیں ہو رہا ہے جس کے ذریعے سے خدا نخواستہ حالات بگڑیں، بدنام کیا جا رہا ہے۔ کرنے دیجیے، یہ بہت زیادہ ان کی عمر نہیں ہے۔ یہ جو بدنامی کے بادل ہیں یہ ملت اسلامیہ پر بہت زیادہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس تعلیمات پر عمل کریں۔ آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر آپ کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جو بت تراش تھا، بتوں کو بنا کر کے فروخت کرنے والا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آزَرَ لِأَبِيهِ، یہ سورہ نام کی آیت ہے،
अतत्तखिज़ू इब्राहिम ने सूरह इब्राहिम की 74 नंबर की सूरह माइदा की नहीं सूरह अनाम की 74 नंबर की आयत है कि आप एक ऐसे घर में पैदा हुए, आप रोशनी चाहते थे, फलम्मा जन्ना रा कौकबन काल हाजा रब्बी हाजा अकबर फलम्मा अफलत काल याक़ूम इन्नी बरी मिनल मुशरिकीन। कई आयतें उसके बाद से मुसलसल है कि आप तलाश में थे लेकिन कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही थी, आपका अपना घराना, आपका अपना पूरा माहौल, ये पूरा का पूरा ऐसा था जो इस तौहीद की तालीम से कोसों दूर रहा। लेकिन ऐसे माहौल में एक तलाश थी, एक जुस्तजू थी, रब्बुल आलमीन ने आपको मालामाल किया, आपके सामने वो रोशनी आई, आप अल्लाह की तरफ रुजू हुए और आपने अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने का जो काम है वो शुरू किया। जितनी मुखालिफतें हुई उन सारी मुखालिफतों को बर्दाश्त किया, आपको वतन अज़ीज़ छोड़ना पड़ा, आपने वतन अज़ीज़ को तर्क किया और आप दूसरे मुकाम पर मुंतकिल हुए और आपने अल्लाह के इस दीन की तालीम को बाकायदा अल्लाह के दीगर बंदों तक पहुँचाने का फरीज़ा अंजाम दिया। बड़ी कशमकश रही, इस दरमियान में कई एक वाक़यात, तारीख़ी वाक़यात हुए। एक बड़ा वाक़या जिसको कुरान मजीद में बयान किया गया है कि आपको आग में भी डाला गया और ये कहा गया या नारो कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहीम, अल्लाह की जानिब से खुशखबरी आई और वो आग जो है वो बाग के अंदर तब्दील हो गई। आप इन सारे मराहिल से गुज़रते हुए उस मकाम पर पहुँचे और फिर अल्लाह की मंशा के मुताबिक आपने अल्लाह के घर की तामीर खाने काबा की सूरत में जो आज हमारे दरमियान में मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये रहेगा, हम उसकी जानिब रुख करके नमाज अदा करते हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। उस घर की आपने बुनियाद डाली। जब आप बुनियाद डाल रहे थे तो आपने जो दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वो कुरान मजीद के पहले पारे के 15वें रुकू में, पहले पारे के 18वें रुकू में, सूरह आल इमरान में और सूरह जुमा के अंदर भी है। वो दुआ के जो अल्फाज हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये 4 चीज़ें उसके अंदर हर आयत के अंदर अलग अलग अल्फाज के साथ आई है और ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी कि इनको एक पैगंबर अता फरमाइए, वो पैगंबर इनकी तुम्हारी आयत को इनके सामने पेश करेगा, इनके नफ्स का तज़किया करेगा और इनको सही रास्ते की तरफ ले जाएगा, गुमराही के रास्ते से या अंधेरे के रास्ते से निकाल कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई और आज सूरत हाल ऐसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपको ईमान की दौलत से मालामाल किया है। हमें इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र बजा लाना चाहिए कि मेरे रब का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे ईमान की दौलत से मालामाल किया। सही सीधा और सच्चा रास्ता मेरे सामने मौजूद है। अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे मोहब्बत करे, मेरा रब मुझसे राज़ी हो और मैं कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करूं, तो मुझे चाहिए कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की पैरवी करूं। मुझे जो चीज़ वहाँ पर बताई गई है, जो चीज़ मेरे सामने हदीस की रोशनी में आई है वो हक़ है और बाकी मैं इस्लाम की तालीमात पर अमल करने में अपनी अक़ल का इस्तेमाल ना करूं। आज हम देख रहे हैं व्हाट्सएप का ज़माना है, बहुत सारी गलत चीज़ भी हो रही है। एक गलत चीज़ जो ये हो रही है हमारे सामने कि वो जानवर जिसको हमने इख्तियार किया है, कबूल किया है, ख़रीदा है, वो जानवर ऐसा है कि कुछ मज़हब के मानने वाले उसका एहतराम करते हैं, उसको माँ कहते हैं। भाई हम व्हाट्सएप पर क्यों चला रहे हैं, उसको क्यों चलाएं व्हाट्सएप पर? हमें उससे परहेज़ करना चाहिए। खामखा मौक़े लोगों को फराहम नहीं करना चाहिए। और सितम ये है कि फिर हम लिख भी रहे हैं कि इस जानवर के अंदर 7 हिस्से होना है और फ़ी हिस्सा इतने और इतने पैसे का है और फ़लाँ जगह आइए, कांटेक्ट कीजिए और अपना हिस्सा ले लीजिए। मेरे भाइयों, आप इसको व्हाट्सएप पर बिल्कुल मत चलाइए, इससे परहेज़ करिए, वरना ऐसा है कि दुश्मन जो है वो मौके की तलाश में लगा हुआ है कि कौन सा ऐसा लूज टॉक हमारी जानिब से हो जाए और वो उसको फितना बना दे। मुल्क के कुछ हिस्सों में शुरू भी है
اب مسلمانوں میں ہر کیٹیگری ان کو نظر بھی آ رہی ہے. ابھی تک کچھ نہیں تھا، اب یہ ناکام ہوئے، یہ بدنام ہو رہے ہیں، یہ صرف ذات پات کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کو پھر جوڑ دیا کہ لفظ آتنکواد اور یہ آتنکوادی پکڑے گئے اور ایسا ہوا، پھر بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا. پچھلے مرتبہ بھی بدنام کیا تھا کہ بیماری ان کے ذریعے سے آئی اور اب پھر بدنام کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، ایسے حالات میں ہمیں بہت ہی بیدار مغزی سے اپنے کام کو لینا چاہیے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمارا رب ان سارے حالات سے ضرور ہم کو نکالے گا اور ہم ایسا موقع آئے گا، ایسا مرحلہ اس ملک میں ضرور آئے گا. رب کائنات کی ذات پر ہم کو یقین ہے کہ ہم یہاں پر اطمینان کی سانس لیں گے اور ہم اپنی مرضیات کو یہاں پر باقاعدہ لاگو کریں گے، نافذ کریں گے. یہ سیاست اور یہ راجکارن بہت لمبی عمر والا نہیں ہوتا، بہت اس کی لمبی عمر نہیں ہوتی. ارے کب تک جھوٹ بولیں گے آپ؟ کب تک جھوٹ بول کر ایک مخصوص سمودائے کے لوگوں کو آپ بدنام کرنے کی ناکام کوشش کریں گے؟ کچھ تو ایسے ہوں گے اللہ کے بندے جو یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ عمل تو مسلمانوں کا نہیں ہے. میرے دوستو، ایسے حالات میں ہم تو اللہ کے دین کا پیغام بغیر کم زیادہ کیے، جیسا ہم سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اللہ کے بندوں تک پہنچایا ہے. ہم تو وہی کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اسی کام کو انجام دیں گے. اس کام میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں اس ملک میں 2 صاحبان کو گرفتار کیا گیا. ایک تو عمر گوتم صاحب ہیں جو نو مسلم ہیں، اور ایک مفتی صاحب ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ان دونوں کو گرفتار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ زبردستی لوگوں سے جو ہے مذہب تبدیل کروا رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ عمر گوتم صاحب کو جانتے ہیں مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن میں شخصی طور سے ان سے واقف ہوں. اور بارہا دہلی جانے کے بعد میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں دہلی آ چکا ہوں، تو انہوں نے کہا جہاں پر آپ ہیں آپ وہیں رکیے، آپ ایئرپورٹ ہے وہیں رکیے، ریلوے اسٹیشن پر ہے وہیں رکیے، کہیں مقیم ہے وہیں رکیے. گاڑی آ رہی ہے اور مجھے لے کر جا رہی ہے. تو میں نے بہت باریکی سے ان کے اس کام کا جائزہ لیا کہ بھائی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو اسلام کی طرف مائل کی اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کی. تو انہوں نے اپنی زندگی کے سارے واقعات بتائے، اور یہ بات میں اس منبر رسول سے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان کی پوری کہانی میں کہیں پر بھی ایک پاؤ نئے پیسے کا مسلم سماج کی طرف سے کوئی لالچ نہیں آیا، بلکہ جو چیزیں انہوں نے پیش فرمائی ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. زندگی میں عبادت کا جو انہوں نے نظام بتایا کہ اسلام جو عبادت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جو اخوت کی، محبت کی اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کے جو معاملات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اور اللہ کی یہ کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہے، اور مرنے کے بعد سے جو سلوک میت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو ضابطہ اسلام نے بتایا ہے، ساری تعلیمات انہوں نے پیش کی. اور یہ کہا کہ حضرت میں نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے، میں نے دھرمانترن جو ہے کسی کے کہنے پر یا کسی پیسے کی لالچ میں یا کسی لڑکی کے لالچ میں نہیں کیا، میں تو سوچ سمجھ کر آیا ہوں. اور الحمدللہ یہ ایجوکیٹڈ نہیں بلکہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ پہلی مرتبہ عمر گوتم صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں اور ان سے گفتگو آپ کی ہو رہی ہے، گھنٹوں گزر جا رہا ہے، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ گفتگو کرنے والا نو مسلم ہے، تو آپ یقین نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے جہاں ان کو ہندی پر عبور دیا ہے، انگریزی بھی ان کی ویسی ہے، اور دنیا کی 6 زبانیں وہ جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ عربی کا معاملہ یہ ہے
کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے مفکر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں یا مفسر قرآن ہیں۔ اتنا اللہ رب العالمین نے اس تعلیم سے بھی ان کو مالا مال فرمایا ہے۔ اور جو کام انجام دیا جا رہا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انویسٹیگیشن ہو رہا ہے، ان کے ہاتھ نہ اب تک کچھ آیا ہے اور نہ کچھ آئے گا انشاءاللہ۔ پورے دفاتر حضرت کے باقاعدہ موجود ہیں، سارے ڈاکومنٹس ہیں، اور بہت سارے بہنوں بیٹیوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ زبردستی نہیں کی گئی۔ یہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کا ایک ناکام طریقہ ہے، اور جتنے اللہ کے بندے اس ملک میں ہمارے پاس وہ تعلیم ہے اور ہمارے نبی کی وہ تعلیم ہے کہ اے لوگوں، جو اسلام، جو دین تم تک آیا ہے، تمہارے اپنے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تم اس کو اپنی حد تک محدود مت کرو، بلکہ اس میسج کو، اس پیغام کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچاؤ۔ یہ فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، دیا جا رہا تھا، دیا جا رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ دیا جاتا رہے گا۔ آپ ہم کو حکومت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات اس بات کی غمازی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے اس کی نگیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ ساری قوم کے مخالف ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور اللہ رب العالمین نے وہ کام آپ سے لیا۔ میرے دوستو، یہ رہتی دنیا تک چلتا رہے گا، اور ہم اسی کے فالوور ہیں۔ ہم اللہ کے اس دین کی دعوت کو پیش کریں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، احادیث دیکھ رہے ہیں، علامات قرب قیامت بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ حدیث بھی ہیں۔ خروج دجال سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 برس پہلے جو رہنمائی فرمائی ہے، باقاعدہ نامزد ہے۔ احادیث میں بہت ساری چیزیں نامزد ہیں، ملکوں کے نام ہیں، اور ان کی اپنی ایکٹیویٹیز بھی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ 1924 کو کسی اور درجے میں دیکھ رہے تھے، مجھے میرے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، میں احادیث کی روشنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا 1924 جو ہے وہ انشاءاللہ مسلمانوں کی پسندیدہ حکومت بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ یا اگر 1924 میں جیسا کہ تمہارا اپنا منصوبہ ہے، تو 30 جو آ رہا ہے، جو 30 کا جو سال آئے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری طریقے سے سرکار ایسی بنے گی جو مسلمان جس کا فیور کریں گے، اور ان کی مرضیات بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوگی۔ اب زیادہ دن نہیں رہا، یہ ساری پیشن گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ لوگ معیار بنا رہے ہیں سعودیہ کو، ہم اس کو معیار نہیں بناتے۔ ہمارے لیے معیار تو قرآن و سنت ہے، یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں کچھ بول کر نہ اپنا وقت خراب کرنا ہے، نہ اپنی زبان، اپنا غسل تو اپنا وضو توڑنا ہے، بولنا بھی نہیں ہے۔ جو ان کی ساری ایکٹیویٹیز ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، قرآن اور سنت ہے۔ اگر ہم اس کو گلے لگاتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، صرف پڑھنے کی حد تک قرآن کو ہم نہ اپنے گھر میں رکھیں، صرف گنڈے تعویذ کی حد تک قرآن کی آیتوں کا ہم بیجا استعمال نہ کریں، اور یہ ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ سارے واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی ہے۔ کہیں پر گنڈے تعویذ کی کوئی تعلیم یار مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، اب بولیں گے یار یہ بول رہا ہے کیا بیٹھ کے معلوم۔ لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اپنا معاش کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ کیا اللہ نے قرآن کو اسی لیے بھیجا؟ کیا انبیاء علیہ السلام کی پالیسیاں یہی تھی کہ سچری پر لکھیے، تعویذ بنائیے، گلوں میں پہنیے، ہاتھ میں بازو میں باندھیے، دیوار پر لگائیے، مکان پر لگائیے، کہ یہی تعلیم تھی؟ نہیں یار، آج ہمارا اپنا معاملہ جب قرآن سے دور ہو چکے ہیں، کوئی بھی آ کر کے ہم کو راستہ بتا رہا ہے، ہم کو تو جو راستے بتائے جا رہے ہیں قرآن و سنت الحمدللہ ہمارے سامنے ہیں، ہم اس کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے جو ہم کو ہمت ہے
پوری ہمت اور قوت کے ساتھ، اور ہم قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی ڈر اور خوف کے بھے کے ماحول سے نکل جائیے، ایک اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، کائنات میں وہی نظام چلے گا، وہی حکم چلے گا جو ایک اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ایک اللہ کو ہم نے مانا ہے، اور ہمارا تصور یہ ہے کہ میرے خدا کے پاس کوئی کمیٹی نہیں، کوئی ممبران نہیں، کوئی ہاؤس نہیں، نہ پارلیمنٹ ہاؤس ہے، نہ راجیہ سبھا ہے، نہ لوک سبھا ہے، نہ اسمبلی کا ویدھان سبھا ہے، کوئی ہاؤس نہیں، کوئی ممبران جھولی نہیں، اور میرا رب کسی کے مشورے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ میرے رب کا سیلف ڈیسیژن ہے، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ساری چیزیں کائنات کی فنا ہو جانے والی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ ہم اسی کو اپنا معبود بنائیں، اسی کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے اپنے پرابلموں کو پیش کریں۔ ان پریشانیوں سے، ان حالات سے نکالنے والا کون ہے؟ کون نکالے گا؟ ایک اللہ۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں ہمیں جذبات سے مغلوب بھی نہیں ہونا ہے، لوگوں کے بہکاوے میں بھی نہیں آنا ہے۔ ساری تعلیمات الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کا یا قرآن و سنت کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جو مسلمان یہ کہے کہ یار یہ تو میرے دماغ کے باہر ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ علماء کرام، مفسرین، محدثین ہیں جنہوں نے اس کو بالکل آسان کر دیا ہے۔ ہمارے سامنے ہم پڑھیں، معلوم کریں، اگر کہیں لقمے کی ضرورت ہے تو ان حضرات سے ہم لقمہ لیں کہ بھئی میں نماز کس طریقے سے پڑھوں، قربانی کا میرا طریقہ کیا ہو۔ جیسا ابھی قربانی کا موقع ہے، قربانی کے موسم میں بحثیں شروع ہے، وہی واٹس ایپ کا استعمال ہے۔ آپ مثبت بحث کیجئے اس کے اندر۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی قربانی کا ایک جانور ہے، بڑا جانور، اس میں آپ جو ہے عقیقے کا حصہ نہیں لے سکتے، جبکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی بندہ عقیقے کا حصہ رکھنا چاہے تو درست ہے، وہ عقیقے کا حصہ رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرے کی قربانی پوری امت کی طرف سے اور پورے افراد خاندان کی طرف سے دی ہے، لہذا ہم بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اسلامی تعلیمات میں عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، اور واٹس ایپ پر بحث کی مت کیجیے۔ آپ میں ہمت ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تعلیم یافتہ سمجھ رہے ہیں تو کسی تعلیم یافتہ انسان کے سامنے آ کے بیٹھیے اور وہاں پر بحث کیجیے۔ چند کتابیں دیکھ لینے سے، چند بڑے مدارس دیکھ لینے سے اور چند کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے ایک انسان کامل عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ نیم حکیم قسم کے لوگ ہیں، عجیب اپنی جو ہے اس کے اندر لن ترانی چلا رہے ہیں اور حجت الکھیکڑی کا جو ہے فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ایک تمار ہے اس کے اوپر، لوگ پوچھ رہے ہیں، بلکہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ یہ قوم کہاں جا رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک مرغی کی قربانی جائز ہے، ایک بے شرم نے تو کہا کہ انڈے کی قربانی بھی دے سکتے ہیں۔ میں بولا یار اب اس کو کیسا سمجھایا جائے، اللہ تو اس کو ہدایت دے۔ یہ بہت ہی اور ہو گیا اور بالکل کنٹرول کے باہر ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی مجھے زیادہ معلوم تو نہیں ہے وہ انڈے کا جو معاملہ ہے وہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اور کہیں منع بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہیں منع بھی نہیں ہے بولے کہ انڈے کی قربانی مت دو۔ بولا بھائی موٹی چیز سمجھتے، موٹی عقل کے ہیں کہ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کا منہ، اس کا رخ کدھر کیا جاتا؟ تو بولے قبلے کی طرف۔ میں نے کہا آپ انڈے کی قربانی بول رہے، اس کا منہ بتائیے آپ ان کو۔ ارے کیا ہے یار، اسلام نے ایسی تعلیم دی ہے، بتایا ہے کہ آپ نماز پڑھیے، کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، لیٹ کے پڑھیے، سو کے پڑھیے، اشارے سے پڑھیے۔ بکرا کیجئے، بکری کیجئے، گائے کیجئے، بیل کیجئے، بھینس کیجئے، بھینسا کیجئے، اونٹ کیجئے، اونٹی کیجئے، دمبا کیجئے، دمبی کیجئے، مینا کیجئے، مینڈی کیجئے، الٹرنیٹ ہے۔ آپ بولے وہ اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔
बेवकूफ़ों की जन्नत में रहने वाले, ऐसे यहाँ तक लोगों की ज़हनियत चली गई। मैं कभी कभी सोचता तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि रब्बे कायनात इन हालात से हमको निकाल दे, तो सिर्फ उसके लिए इतना कहना काफ़ी नहीं है कि हमने ईमान कबूल किया। आजमाइश आएगी, आजमाइश में हम पूरे उतरें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पॉलिसी हम अपने सामने रखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मैं समझता हूँ कि गालिबन 88 ईयर्स की उम्र में, बरस की उम्र में उनको औलाद से नवाजा था। जो सूरह इब्राहीम की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबर इस्माइल व इसहाक़, ये 2 बच्चे अता फरमाए। आप कुरान मजीद पढ़िए, सूरह इब्राहीम पारा नंबर 13, वही सार ये जो मैंने आयत पढ़ी इसके पहले की जो आयत है, वही क़ाल इब्राहीम रब्बियल हाज़ल वल आमिनु वजनुबनी व बनी अन्नाबुल अस्नाम रब्बि इन्नहुन्ना अज़ललना कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी व मन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रिन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियक़ीमुस्सलाह फ़जअल अफ़ीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। आप पढ़ते जाइए, सूरह इनाम पढ़ते जाइए, सूरह इब्राहीम पढ़ते जाइए और सूरह साफ़ात पढ़िए। कई मकाम पर इन सारे वाक़यात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोट किया है। इन आयात के पढ़ने के बाद हमारे ईमान में ताज़गी पैदा होती है और हमको नया एक जोश मिलता है, एक नया वलवला हमको पैदा हमारे अंदर होता है और एक मुस्बत तालीम आती है कि मुखालिफत करने वाले मुखालिफत करें। मेरे सामने जो हक़ आया है, मेरे सामने जो हक़ का पैगाम आया है, मैं उसी पर अमल करूं और उसी के तरफ मैं इस दुनिया में रहने वाले इंसानों की रहनुमाई करूं। मेरे भाइयों, अगर इस पॉलिसी को इख्तियार करते हुए हम अपने सारे कामों को अंजाम देते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी, बोलिए ना, हमारे शामिल हाल होगी। और ये जो हालात चल रहे हैं, ये जरासीम ज़्यादा दिन के रहने वाले नहीं हैं, इनकी उम्रें बहुत ज़्यादा नहीं। जरासीम लिखने वाले लिख लें कि मैं इनको जरासीम कह रहा हूँ, ये क्या हमको नुकसान पहुँचाएंगे। मेरा रब चाहता है मुझे इज्जत देना, तुम जिल्लत नहीं दे सकते। इज्जत और जिल्लत का देना उसके इख्तियार में है, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तुम वक्ती तौर पर हमको परेशान कर सकते हो, हरेसमेंट कर सकते हो, बंद कर सकते हो, झूठे मुकद्दमात हमारे ऊपर तुम डाल सकते हो, इससे ज़्यादा क्या कर सकते। लेकिन गालिब तो यही दीन होगा, ये तो गालिब होने के लिए आया है और हम इस अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह हम अपने अमल से भी अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त का ऐलान मेरे आपके लिए होता, करेंगे पाबंदी। अपनी ज़बान को गलत इस्तेमाल नहीं करना, ये मेरे आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है, दूसरों के लिए नहीं है। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, मैं ग़ीबत भी नहीं करूँगा, चुगली भी नहीं करूँगा, गालियाँ भी नहीं दूँगा, एक दूसरे को बुरा भला भी नहीं बोलूँगा, उसकी ज़मीन भी नहीं हड़पूँगा, मैं माँ को नाराज़ नहीं करूँगा, बाप को नहीं सताऊँगा, रिश्तेदारों को नहीं सताऊँगा, बहन भाई भी मेरी तकलीफ़ से दूर रहेंगे, पड़ोसी भी मुझसे खुश रहना, महल्ले वाले भी खुश रहना, मैं वो अमल करूँगा। करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी तब्दीली देखिए, आज हम सिर्फ एक धोखे का काम करते हैं कि अल्लाह मैं तेरे सामने आ गया, तू मुझे अज़ाब से बचा ले, बीमारी से बचा ले, ज़लज़लों से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है कि मेरा ये बंदा मतलबी है। अब मैं अगर इसकी दुआ कबूल कर लूँ तो ये ज़ोहर में दुआ मांगा, अब असर से गायब हो जाएगा, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ कबूल कर लेता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितना एक माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, 70 गुना ज़्यादा रब्बे कायनात अपने बच्चे से मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, अगर वाकई हम उसकी तरफ मुड़ जाएं, पलट जाएं, उसके सामने झुक जाएं, उसी से मांगें, उसी के सामने अपने मसाइल पेश करें, तो क्या ये हालात बहुत ज़्यादा दिन हमारे साथ रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे मेरे दोस्तों, होंगे रुजू इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे आपको इन तालीमात के समझने और इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मस्जिद के जो खादिम हैं मौलाना इस्माइल मिफ्ताही साहब, वो काफ़ी दिनों से अलील चल रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाए। और यहाँ पर मस्जिद जमील बेग
اور مسجد جمیل بیگ کے جو آنے والے آپ تمام مصلیان ہیں، آپ تمام کے کنٹریبیوشن سے، تعاون سے جو کام یہاں برسوں سے چل رہا ہے کہ دواخانوں میں اورنگ آباد شہر کے اندر جو باہر سے لوگ آتے ہیں، اس میں ذات اور سماج کا کوئی معاملہ نہیں ہے، چاہے وہ مریض کسی ذات کا ہو، کسی سماج کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کو مسجد میں آنے کے لیے نو انٹری نہیں ہے۔ وہ مسجد جمیل بیگ میں آتا ہے اور یہاں عزت سے بیٹھ کر اس کو دسترخوان بچھا کر باقاعدہ دونوں وقت کھانا دیا جاتا ہے۔ دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے؟ یہ سب آپ ہی حضرات کے تعاون سے، اور یہ ایک بڑا نفع کا سودا اللہ رب العالمین نے کرنے کا آپ حضرات کو اور ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آنکھ جب تک کھلی ہے ہم نیکی کے کام کریں، زیادہ سے زیادہ میرے بھائیوں اس کام کے کرنے میں ان حضرات کا تعاون کریں۔ ان کا کوئی سفیر نہیں ہے، حی علی الصلاح کی جانب جو ہے باقاعدہ آفس ہے، اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے برائے ایصال ثواب کچھ دینا چاہتا ہے، رسید لینا چاہتا ہے تو وہیں پر لے، یہیں پر آ کے لے۔ اگر باہر سے کوئی غلہ وغیرہ یا کرانہ سامان آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو لا کے یہاں پہنچانا پڑے گا، یا فون کریے، یہاں کا کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کا کوئی سفیر نہیں ہے، اور الحمدللہ جو چیزیں اس زمانے کے اندر ہم لوگوں نے بیٹھ کے سوچی تھی، یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھے گا اس کی امید نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے تعاون کو قبول فرمایا۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے جن بھائیوں نے اس میں جس درجے حصہ لیا ہے یا حصہ لے رہے ہیں یا آگے لینے کی تمنا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پھر وہی مجھے شکایت ہے کہ یار ہم لوگ آمین نہیں بولتے، کہ کیا معاملہ ہے، کیوں بھول جاتے ہیں؟ بولیے میرے بھائیوں، ممکن ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کر لے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اپنے لیے کہ اللہ جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، مہلک بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اور انہی کے نیک اعمال کے طفیل جو سلسلہ اورنگ آباد میں یا ہمارے اس ملک عزیز میں یا پوری دنیا میں کرونا کے نام سے چلایا جا رہا ہے، کرونا بیماری کے نام سے میں پورے ہوش میں ہوں، چلایا جا رہا ہے یا چل رہا ہے، اب نئی بیماری بھی آ گئی۔ یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ پہلے تو بیماریاں نظر آتی تھی، یہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مریض نہیں ہے، سادھارن جتنے لوگ مرتے نہیں ہیں، پھر بھی لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں بولے بند، مت پڑھو نماز، جمعہ بولے بند، عیدین مت پڑھو بولے اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھو۔ دعا فرمائیے یار کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے نیک اعمال کی طفیل پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے، اور جو لوگ اس بیماری کے اندر لگے ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ اجر عطا فرما دے، اور ملت اسلامیہ کے جو نوجوان، بزرگ، علماء، بہنیں، بیٹیاں اس بیماری کا شکار ہوئے ہیں اور اے اللہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اس مسجد کے ذریعے اور بھی کوئی تعمیری کام اور دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز انجام دی جاتی ہے، تو آپ حضرات سے درخواست یہی ہے کہ آپ مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، اللہ رب العالمین آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی صحت عطا فرمائے۔ کچھ ہمارے ساتھی جو شروع کے مشورے میں تھے، جیسے عبدالحلیم اشر ہے، محمد خان ہے، دیگر اور بھی لوگ ہیں، آج ہمارے درمیان میں نہیں، لیکن سلسلہ شروع ہے، تو اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے عطیہ دینے کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے، اور ہمارے اپنے شہر میں، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں اللہ رب العالمین امن و شانتی کی فضا کو قائم کرنے کی شکلیں صورتیں پیدا فرمائے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔